بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے حالات زندگی، جس میں آدم علیہ السلام کا بہشت میں قیام اور ابلیس کی ان سے دشمنی اور ورغلانہ، اور پھر آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا اور دنیاوی زندگی مختصراً مگر وضاحتاً بیان کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تہلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ لہٰذا فرشتوں نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں، اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ روایت صدی رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ پاک کی حمد نکلی، جس پر اللہ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کو علم سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، سو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں۔ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت جب فرشتوں پر ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب اسے سجدہ کریں۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے کہ جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سے جہنم بھر دوں گا۔ بہقی نے الشیب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا، یہ 4 پروں والے معزز فرشتوں میں سے تھا، لیکن بعد میں ابلیس بنا چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہر خیر سے محروم کر دیا۔ انکار سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور زمین میں رہتا تھا، انتہائی عبادت گزار مگر بڑا ظالم تھا، اسی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہوا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سجدہ آدم کو تھا اور اطاعت اللہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو عزت بخشی تو ابلیس نے حسداً کہا میں آگ اور یہ مٹی سے پیدا ہے۔ گناہ کا آغاز تکبر سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تکبر کیا۔ ناظرین، ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے 2 ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورغلانا، شر پھیلانا اور انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں سے ایک ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا، چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کو دنیا میں مٹی سے بنایا گیا، پھر جنت میں داخل کیا گیا۔ وہاں پر آپ علیہ السلام ایک عرصے کے لیے تنہا زندگی بسر کرتے تھے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جب کہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بہقی نے الاسماء والصفات میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت دی تو وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے وحشت محسوس کرتے۔ سونے سے اٹھنے پر دیکھا کہ اس کے سر کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا عورت۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا تیرے سکون کے لیے۔
فرشتوں نے کہا اے آدم اس عورت کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا ہوا۔ فرشتوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے اور یہ کہ یہ ہر زندہ شخص کی ماں ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اور بائبل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن میں یہ بات اجمالی طور پر ہے، تفصیل احادیث اور دوسری روایات میں ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کا نام آپ علیہ السلام نے حوا رکھا، جبکہ بائبل میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر گہری نیند طاری کی جبکہ وہ سو رہے تھے، تو اس نے اس کی دائیں طرف کی پسلیوں میں سے اوپر والی پسلی نکال لی اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور اسی سے حوا علیہ السلام کو بنایا گیا۔ آدم نے اسے ناری کہا کیونکہ وہ نر سے پیدا کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو نصیحت کے طور پر حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا کہ اس کے پاس نہ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ناظرین، جس درخت سے آپ دونوں کو منع کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں، بعض میں گندم، بعض میں انگور، بعض میں انجیر، بعض میں کھجور اور بعض میں لیموں کا ذکر ہے، مگر ان میں سے مشہور گندم اور انگور والی روایات ہیں۔ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام و سکون کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہاں خوشی سے رہو، مگر ابلیس تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں ورغلا کر جنت سے نہ نکالے۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم ملا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا مستحق بھی قرار دیا گیا۔ ابلیس کے دل میں آدم سے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح آدم و حوا کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ لہٰذا وہاں سے نکلتے نکلتے اس نے آدم و حوا سے کہا کہ جس درخت سے تمہیں منع کیا گیا ہے یہ شجرۃ الخلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون کا ضامن ہے۔ قسمیں کھا کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں، میں نے یہاں زندگی گزاری ہے، مجھے ان تمام چیزوں کا پتہ ہے۔ ابلیس کے کردار کو قرآن پاک میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُوَارِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ دوسری جگہ پر ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلِي فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ ایک اور جگہ پر ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ ان باتوں سے آدم علیہ السلام کے دل میں ایک سوچ اور وسوسہ پڑ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ وسوسہ آپ علیہ السلام کے دل میں مضبوط ہوتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نصیحت کے طور پر جو حکم دیا تھا وہ بھول گئے اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قرب الہی کے عزم نے لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا ہی تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور جنتی لباس سے محروم ہیں، جلدی جلدی پتوں سے ستر ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ممانت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسی؟ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور نہ اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی کوشش کی،
بلکہ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ہوئی، لیکن اس کے سبب سرکشی نہیں کی، بلکہ بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کا خواستگار ہوں۔ ناظرین، اب وقت آ گیا تھا کہ آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے بتقاضائے حکمت یہ فیصلہ سنایا گیا کہ تم اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، جبکہ تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور ہوا دونوں یہاں سے نکلو اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تُخْرَجُونَ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ایک اور جگہ پر ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں کتنا عرصہ گزارا؟ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ عصر سے غروب شمس تک آپ علیہ السلام جنت میں ٹھہرے رہے، جو دنیاوی حساب سے 130 سال بنتے ہیں۔ امام مسلم اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جمعے کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نیچے اتارے گئے، اسی دن ان کا وصال ہوا اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہی بات ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے۔ امام احمد نے الزید میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں دن کا کچھ وقت ٹھہرے رہے، وہ وقت دنیا کے 130 سال کے برابر ہے۔ زمین پر نزول کے بعد روایات میں یہ بات ہے کہ انہیں علیحدہ جگہوں پر اتار دیا گیا۔ بہقی نے البیس اور ابن عساکر نے ابن عباس اور علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آب و ہوا کو تر و تازہ بنایا۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، پھر وہ ہوا کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ مزدلفہ میں جمع ہوئے۔ ہوا مزدلفہ میں آدم علیہ السلام کے قریب ہوئیں، اسی لیے مزدلفہ کہلایا، اور دونوں یہاں جمع ہوئے، اس لیے اس کو جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن اور بائبل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ شجر ممنوعہ کھانے سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنتی لباس لے لیا گیا، اور آپ نے اپنی ستر کو چھپانے کے لیے پتوں کا استعمال کیا، جبکہ بائبل میں ہے کہ شجر ممنوعہ کھانے کے بعد جب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، پس انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے پیشے بند بنا لیے۔ ناظرین، اب یہ بات کہ انہوں نے کس کے کہنے پر اس درخت کا پھل کھایا، تو قرآن میں ہے کہ ابلیس نے انہیں ورغلایا اور ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا، جبکہ بائبل میں ابلیس کی جگہ سام کا تذکرہ ہے کہ یہ بڑا چالاک تھا اور اس نے اندر جا کر حضرت حوا سے بات کی کہ اس درخت میں سے کھاؤ، یہ زندگی کا درخت ہے، اسے کھا کر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی اور تم میں خدائی صفت یعنی نیک و بد کی پہچان پیدا ہو جائے گی۔ حوا نے خود بھی اس میں سے کھایا اور اپنے شور آدم کو بھی دیا۔ قرآن اور بائبل دونوں میں یہ بات بھی اجمالی طور پر ذکر کی گئی ہے کہ شجر ممنوعہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ کسی جگہ کا تعین نہیں کیا گیا ہے، البتہ تاریخی روایات میں مختلف جگہوں کے نام مذکور ہیں۔
شجرہ ممنوعہ کھانے کے بعد حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے جنتی کپڑے زائل کیے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو برہنہ دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور پتوں سے اپنی ستر کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہ تم سے کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنے کیے پر بڑے خفا اور پشیمان تھے۔ کہنے لگے یا اللہ ہم سے زیادتی ہوئی، ہم پر رحم فرما اور ہمیں معاف فرما، جیسا کہ قرآن میں ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا عذر قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے بھول کی وجہ سے شجرہ ممنوعہ سے کھایا ہے، لہٰذا یہ نافرمانی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ تعالیٰ کی استفسار پر انہوں نے استغفار کی جو الفاظ کہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں سکھائے تھے، جن کی بنا پر آپ کا توبہ قبول ہو گیا، جیسا کہ ارشاد ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ آپ ایک مہذب عاقل شخص اور نبی تھے۔ انگریزی میں لفظ آدم دو حصوں پر مشتمل ہے۔ آدم اس کے معنی الارض زمین کے ہیں۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹی کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق حبوط آدم علیہ السلام کا مقام جزیرہ سرندیپ سری لنکا تھا۔ یہاں یہ دونوں 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آخر خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مکہ مکرمہ کے قریب جبل عرفات پر چھوڑ آئے۔ طبری اور ابن الاسیر کی روایت ہے کہ معجب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہاں کعبہ بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح روایات سے ثابت ہے۔ بہقی نے الاسماء والصفات میں ابو امامہ الباہلی سے رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے آدم علیہ السلام کے نبی ہونے کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی تھی۔ پوچھا آدم علیہ السلام اور نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا کہ 10 صدیاں۔ پھر پوچھا ان میں سے رسل کتنے تھے؟ فرمایا 315 کا جمع غفیر۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبوت سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ خلاف اولیٰ کا ارتکاب اگر ہو جائے تو اس پر بھی تنبیہ کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب گناہ کبیرہ صغیرہ کفر اور بیہودہ کاموں سے پاک ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان سے لغزش اور خطا کا ارتکاب ہوتا ہے۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا بام مناظرہ ہوا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آدم ہی ہے جس نے لوگوں کو ورغلا کر جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تو ہی موسیٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا تو مجھے ایک ایسے امر پر ملامت کرتا ہے جو میری تخلیق سے پہلے مقدر میں ہو چکا تھا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے سرے سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا وہ نصیحت اور اعلام و خبرداری کے طور پر تھا، کیونکہ حیثیت کے حوالے سے حکم کے کئی اقسام ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی یا ایک دوست دوسرے دوست سے نصیحتاً کہتا ہے کہ یہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے،
یہ نہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا کہ جنت میں آزادی کے ساتھ رہو اور کھاؤ پیو اور گھومو پھرو، یہاں پر آپ کو بھوک و پیاس اور بے پردگی کا احساس نہیں ہوگا۔ اور ابلیس کی دشمنی اور مکر و فریب سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو نصیحت کی گئی کہ اس درخت سے نہ کھائیں، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، یہ حکم تکلیفی نہیں تھا کیونکہ جنت میں آپ علیہ السلام مکلف ہی نہیں تھے۔ اس کی مثالیں عربی زبان میں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ابلیس اور کافروں سے کہتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور دوسری اعملوا ما شئتم۔ یہ وعید اور تہدید کے احکامات ہیں، تکلیفی نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ تکلیفی ہوتے تو پھر ابلیس اور کافر ان پر عمل کرنے میں نیک اور فرما بردار شمار ہوتے، حالانکہ ان پر عمل کرنے کی صورت میں تو وہ گناہگار شمار ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آخرت تو دار تکلیف نہیں ہے، وہاں کے اوامر و نواہی تو ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بشارہ حکم دیتے ہیں ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اور کافروں کو سختی کے لیے حکم دیتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، اور حقارت اور شرمندگی کے طور پر حکم دیتے ہیں اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نئی منع کرنے اور اقرار کے طور پر نہیں تھی، بلکہ نصیحت اور آگاہی کے طور پر تھی۔ اس طرح ان آیات میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ سے شیطان کا قصد اور اس کا آدم علیہ السلام کو وسوسہ دینا مراد ہوگا، نہ کہ آدم کا ابلیس سے وسوسہ اور اس کی بات کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ شیطان کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو وسوسہ دیتا ہے مگر وہ اس سے قبول نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ کو شیطان کوئی وسوسہ دیتا ہے تو مجھ سے ہی پناہ مانگو، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور دوسرا ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّكَ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تکلیف ثابت نہیں تو پھر وجوب و نئی اور نیکی و بدی کا بھی کوئی تصور نہیں جس پر کوئی شرعی مد و ذم یا سزا و جزا مرتب ہو جاتے۔ ناظرین، اس قصے میں بہتر قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تکلیف کے طور پر نہیں بلکہ آگاہی اور نصیحت کے طور پر منع کیا تھا۔ پھر شیطان نے آپ علیہ السلام کو حسد اور مکر و فریب سے وسوسہ دیا جسے آپ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے اپنے حکم اور شیطان کے وسوسے کو بھلا دیا، پس آپ علیہ السلام نے نصیحت اور وسوسے سے غفلت کی بنا پر اس درخت میں سے کھایا۔ پس جب بھول تھی تو بھول میں نبی اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں، اس میں سب برابر ہوتے ہیں، اور تمام ائمہ کے ہاں یہ بات اتفاقی ہے کہ بھول جانے والے پر شرعاً کوئی مواخذ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام بھول گئے تھے، یعنی ہم نے درخت کے معاملے میں آپ علیہ السلام کو ایک حکم دیا، پس آپ بھول گئے اور اس درخت میں سے غیر ارادی طور پر کھایا، اور اسی طرح اس نئی اور نصیحت کو قصداً نہیں چھوڑا۔ بس یہ بات نکل آئی کہ آدم علیہ السلام نے بھول کی وجہ سے اس درخت میں سے کھایا، اور اس نصیحت کو بھلانے پر آپ علیہ السلام کو ملامت کیا گیا۔ اگر آپ علیہ السلام احتیاط کرتے تو اس نصیحت کو نہ بھول جاتے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام ایک پیغمبر اور گناہ سے پاک تھے۔ اس سے نصارہ کے عقیدہ کفارہ پر رد ہو گیا، جس کی روح سے آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے اس کی تمام اولاد یعنی انسان گناہگار پیدا ہوتی ہے۔ عیسیٰ کی مصلوبیت پچھلے تمام انسانوں کی اس فطری گناہ کے لیے کفارہ ہو گیا، اور آئندہ لوگوں میں سے جو عیسیٰ پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے بھی کفارہ ہوگا۔
ناظرین، جنت سے نکال کر زمین پر اترنا اور آپ علیہ السلام کو استغفار کے کلمات دینے کی ساری تفصیل قرآن میں مذکور ہے، جبکہ بائبل میں آدم علیہ السلام کی قبولیت دعا کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی صریحاً فرمایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی بھول تھی، نہ کہ نافرمانی، اور ہم نے اس کی طرف سے گناہ کرنے کا کوئی عزم نہیں دیکھا تھا، جبکہ بائبل میں آدم علیہ السلام کی بھول کو گناہ کہا گیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی عصمت بھی بیان نہیں کی گئی، بلکہ وہاں پر ہے کہ سانپ، ہوا اور آدم تینوں کی خوب مذمت بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین کے کس حصے پر اتارے گئے؟ تو بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر دونوں چل کر عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اس لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو اسی مقام پر پہچانا۔ لیکن قرآن پاک نے اس حصے کو نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ اس بات کا رشد و ہدایت سے غیر متعلق تھا۔ البتہ قلبی رجحان اور نفسیاتی برہان نے اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام ایک ہی جگہ اتارے گئے ہوں گے، تاکہ حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا زیر اثر جلد ہی نسل انسانی کی افزائش اپنا کام کر سکے، اور اس عالم خاکی کے وارث و مکین خدا کی زمین کو آباد کر کے انسانیت کے سب سے بڑے شرف خلافت ارضی کا پورا حق ادا کر سکیں۔ ناظرین، شریعت اسلامی میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو، اور وہ براہ راست حق تعالیٰ کے لیے چن لیا گیا ہو، اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہو۔ اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور نبی کتاب بھیجی گئی ہو۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیائے انسانی کے باب ہیں، تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دنیاوی سعادت و فلاح کے لیے رہنما اور ہادی تھے، اسی طرح اخروی سعادت و فلاح کے لیے پیغمبر تھے یا نہیں۔ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے سچے پیغمبر اور نبی برحق تھے، اور اس مسئلے میں امت میں کبھی دو رائیں نہیں ہوئیں، اور اسی لیے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں بنا، مگر اس مسئلے سے اس وقت اہمیت پیدا ہوئی جبکہ مصر کے قریہ و منور کے ایک شخص نے حضرت آدم علیہ السلام کے نبوت کا انکار کیا، اور اپنے دعویٰ کی دلیل میں یہ پیش کیا کہ قرآن پاک میں کسی مقام پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرے انبیاء کی طرح نبی نہیں کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ نبی تھے اور رسول بھی، انہیں اللہ رب العالمین نے شرف تخاطب اور تکلم حاصل ہوا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت آدم انبیاء کان قال نعم نبی یا رسولا یکم اللہ قبیلا۔ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جگہ لفظ نبی سے مخاطب نہیں کیا۔ لفظی اعتبار سے اگر صحیح ہے، لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نبوت کے جو معنی اسلامی اصطلاح میں بیان کیے گئے ہیں، بغیر کسی تعویل کے اس کا اطلاق حضرت آدم علیہ السلام پر نظم قرآنی میں بہت سے مقامات میں موجود ہے۔ جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا رہا، اور اس تمام مخاطبت اور بات چیت میں امر و نہی اور حلال و حرام کے احکامات دیتا رہا، اور ان احکام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کسی کو نبی و رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ براہ راست انہی سے خطاب فرمایا گیا۔ بس جبکہ نبوت کی حقیقت بھی یہی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار قطعاً باطل اور بے معنی ہے۔ نیز ان کے رسول ہونے نہ ہونے کی بحث بھی کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ پہلے انسان ہیں
تو انسانی آبادی کے لیے خدا کی وحی کے ذریعے جو پیغامات بھی انہوں نے سنائے وہی ان کی شریعت سمجھی جائے گی، اور اس لیے وہ رسول بھی ہیں۔ بہرحال ان کی نبوت پر یقین رکھنے اور قلب میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے نظم قرآنی کی وہ تمام آیات کافی و شافی دلیل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست گفتگو اور مکالمات و مخاطبت کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب کہ نبی ہیں تو ان سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے اور عصمت نافرمانی اور گناہ کے متضاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر بحث کرنے سے قبل مختصر الفاظ میں عصمت کے معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہو جانا ضروری ہے تاکہ آئندہ بھی ایسے مقامات میں گنجلک اور ریب و شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ناظرین، عصمت نبی سے کیا مراد ہے؟ تو چلیے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ فرمائی، یعنی اس کو نیک و بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی، وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی، اور یہی اس کے انسانی شرف کا تغرائے امتیاز ہے۔ ان متضاد قوتوں کے حامل انسان میں سے حضرت حق انسانی رشد و ہدایت اور وصول اللہ کے لیے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے اور اس کو اپنا رسول، نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب یہ ہستی نبوت کے لیے چن لی جاتی ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عمل و ارادہ کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک اور ہمہ قسم کی نافرمانیوں سے منزہ ہوں، تاکہ پیغام الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سکے اور خویشتن گمست قرار رہبری کند کا مصداق نہ ثابت ہو۔ اس طرح یہ ایک انسان اور بشر بھی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور اہل و عیال کی زندگی میں بھی وابستہ ہے، اور وہ ہر قسم کی عملی اور ارادی گناہوں سے پاک بھی ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کی نیکی کے لیے ہادی و مرشد اور خدا کا نائب ہے۔ اور اگرچہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متضاد قوتوں کا حامل ضرور ہے، لیکن عمل اور ارادے میں اس سے ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے، تاکہ اس کا ہر ایک ارادہ، ہر ایک عمل اور ہر ایک قول، غرض ہر ایک حرکت و سکون کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بن سکے۔ البتہ بشریت اور انسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو و نسیان اور لغش کا امکان باقی رہتا اور کبھی کبھی علمی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، مگر فوراً ہی اس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری سکھائی تو پھر آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی ابتدائی اولاد میں شیث علیہ السلام کے علاوہ قابیل اور حابیل کے نام مشہور ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں ایک لڑکی سے نکاح کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، جو بعد میں شدت اختیار کر کے حابیل کے قتل پر منتج ہوا۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا اور پھر ان کے قصے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہوتے ہیں ان کا کچھ گناہ قابیل کے ذمہ ہوگا۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کو بھی آخرکار موت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو فرشتے آئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہاری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتوں نے کہا 40 سال تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے تو کسی کو کچھ نہیں دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آدم اور آپ کی اولاد نے انکار کیا اور وہ اس کی اولاد دونوں بھول گئے۔ قرآن پاک میں جس طرح آدم علیہ السلام کے دیگر واقعات تفصیل سے مذکور ہیں، اسی طرح موت کا واقعہ مذکور نہیں ہے، اگرچہ تاریخی روایات میں کافی تفصیلات موجود ہیں، جبکہ اس کے برعکس بائبل میں بھی آدم علیہ السلام کی موت کی خبر کچھ تفصیلی انداز میں ذکر کی گئی۔
کہ جب آدم علیہ السلام 130 برس کے ہوئے تب آپ کے ہاں آپ کی مانند ایک بیٹا پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا نام سیت رکھا۔ سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتے رہے اور آپ کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ علیہ السلام پورے 930 برس تک زندہ رہے اور پھر مر گئے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حالات زندگی سے آگاہ کرنا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم نے چند باطل حقائق کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ آپ کی تخلیق کسی ارتقائی عمل کے نتیجے میں نہیں بلکہ مٹی سے براہ راست کی گئی تھی۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام ایک مکمل اور مہذب انسان تھے، لہٰذا ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی کوئی حقیقت نہ رہی۔ نمبر 3، آدم علیہ السلام پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ نمبر 4، انبیاء کرام گناہ سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا عقیدہ کفارہ بے اصل ہو گیا۔ نمبر 5، قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے بارے میں جو عصا، غوا اور ظلم نفس وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں وہ لغوی معنی پر محمول ہیں۔ نمبر 6، آدم علیہ السلام جنت سے نکالنے کے بعد ہند کی زمین پر اتارے گئے، 930 برس زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔